نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک ایسا شخص تھا جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتا اور وہ حدیث میں اپنے پلے باندھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مجھے فائدہ ضرور پہنچاتا۔ اس حدیث کے ذریعے سے مجھے کوئی فائدہ ضرور پہنچتا، اور جب میں کسی صحابی سے حدیث سنتا تو میں اس سے یہ قسم لیتا کہ آیا واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے؟ فَإِذَا حَلَفْ لِي صَدَقْتُهُ، جب وہ مجھے حلف دے دیتا، قسم کھا لیتا، پھر میں اس کی تصدیق کرتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی، وصدق ابو بکر، اور جو حدیث انہوں نے بیان کی بالکل سچی بیان کی اور انہوں نے سچ بیان کیا۔ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی مسنون طریقے سے سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ الا غفر لہ، اس کے بعد پھر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ یہ سورہ آل عمران کی 135 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، وہ لوگ، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ظلم گناہ کو کہا گیا ہے، گناہ ایک ظلم بہت بڑا ہے جو انسان اپنی جان پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ معاف کر دے؟ یہ کس میں طاقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ بخش دے؟ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ گناہ ایک اللہ کی ناراضی والا کام ہے، تو اس پر وہ کبھی بھی ہمیشگی نہیں کرتے، ان سے گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ بھی ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سنن اربعہ کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی مسلم شریف اور بخاری شریف کے علاوہ چاروں کتابیں جو سیاہ ستہ کی ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ الفاظ سنن ابی داود کے ہیں۔
یہاں کئی باتوں کا ہمیں پتہ چلا کہ آج جو ہمارے پاس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام اتنی چھان بین کرتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی صحابی سے حدیث سنتا تو میں ساتھ قسم بھی لیتا، وہ پھر قسم کھاتا کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کی تصدیق کرتا، یعنی وہ اس سے حدیث لے لیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی طرح بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بات بالکل سچی تھی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاید ہمارے کچھ ناخلف ایسی پاک باز ہستیوں میں کچھ رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ تھا۔ ایسا ہرگز نہیں، ایک دوسرے کی وہ عزت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات بھی مانتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سچی حدیث بیان کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہی عمل کرتے تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد اچھی طرح وضو کرے، یہ نسخہ اپنے پلے باندھ لیں۔ گناہ تو ہم سے ہوتا ہی ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اس کی معافی کا طریقہ سیکھ لیں۔ جب گناہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے بعد 2 رکعات پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور اللہ اس کا وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ ہماری زندگی جو گناہوں سے لت پت ہے، اس کے لیے تو یہ عمل ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ ہم 2 رکعتیں پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہ بھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے تلاوت فرمائی، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جب ان سے غلطی ہوتی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے گناہ بخش دے۔ اور یہ مومن اپنے کسی گناہ پر ہمیشگی نہیں کرتے، زندگی میں کہیں ہو گیا پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ مومنوں کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں سن کر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔